السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم بچپن سے یہ دیکھتے ہوئے آ رہے تھے کہ محرم میں ڈھول، اکھاڑا، تماشا، یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن جو ہم بڑے ہوئے تو ہمارے استاد نے، ہمارے باپ نے، ہمارے دادا نے، ہمارے چچا نے یہ بات سمجھا دی کہ بیٹا محرم میں اکھاڑا نہیں کھیلتے، محرم میں ڈھول نہیں بجاتے، محرم میں خوشیاں نہیں مناتے۔ اور ہمارے استاد نے یہ باتیں سمجھا دی کہ بیٹا کربلا کے میدان میں ڈھول نہیں بجا تھا، کربلا کے میدان میں خوشیاں نہیں منائی گئی تھی۔ ایک بات میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو انسان یہ کہتا ہے کہ کربلا کے میدان میں ڈھول نہیں بجا تھا، کربلا کے میدان میں خوشیاں نہیں منائی گئی تھی، یہ سراسر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ۔ یاد رکھیے گا، کربلا کے میدان میں کل بھی ڈھول بجا تھا، کربلا کے میدان میں کل بھی خوشیاں منائی گئی تھی۔ یہ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ ڈھول نہیں بجا تھا؟ یہ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ خوشیاں نہیں منائی گئی تھی؟ لیکن بات یہاں پر سمجھنی چاہیے کہ ڈھول بجایا تھا کس نے، خوشیاں منایا تھا کس نے؟ ایمانداری اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بولیے گا، کیا امام حسین جن کے آنکھوں کے سامنے علی اصغر کی لاشیں ہوں، جن کے آنکھوں کے سامنے علی اکبر کی لاشیں ہوں، جن کے آنکھوں کے سامنے علم بردار عباس کی لاشیں ہوں، کیا وہ حسین ان لاشوں پر ڈھول بجائے گا؟ کیا ان لاشوں پر خوشیاں منائے گا؟ نہ۔ کربلا کے میدان میں ڈھول بجایا تھا، کربلا کے میدان میں ڈھول بجا تھا، کربلا کے میدان میں خوشیاں منائی گئی تھی، لیکن کون؟ حسینی نہیں، حسینیوں نے جو ہے ڈھول نہیں بجایا تھا۔ یزیدی نے ان لاشوں کو دیکھ کر، علی اکبر کے لاشوں کو دیکھ کر، علی اصغر کے لاشوں کو دیکھ کر، عباس کی لاشوں کو دیکھ کر، اہل بیت کے لاشوں کو دیکھ کر یزیدیوں نے ڈھول بجایا تھا، یزیدی نے اکھاڑا کھیلا تھا، یزیدیوں نے خوشی منائی تھی۔ لیکن فیصلہ ہمیں کرنا پڑے گا کہ ہم ان حسینی ہیں یا یزیدی ہیں۔ ڈھول بجانے والے یزیدی تھے، ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم حسینی ہیں یا یزیدی ہیں۔ اور یہ بات سمجھنی پڑے گی، اگر واقعیتاً اگر ہم آج حسینی ہیں، اگر حسین سے محبت کرتے ہیں، تو پھر ہمارا کردار، ہمارا اعمال، ہمارا اخلاق ایسی ہونی چاہیے، ہمیں بھی اس سے محبت ہونی چاہیے جنہوں نے حسین جن سے محبت کیا۔ وہ حسین نماز سے محبت کیا تھا، وہ حسین نانا کے دین کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں آخری سجدوں پر سر کٹا دیا۔ آج ہم اسی حسینی کے ماننے والے ہیں، سر جھکانے کے لیے تیار نہیں۔ وہ حسین آخری سانس تک اپنی زبان سے قرآن پڑھتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، اور نیزے کے سر حسین جب نیزے پر تھا تو اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا۔ اور کسی شاعر نے کہا کہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے، حسین تم ہی بتاؤ کہ فنا اور بقا کیا ہے۔ سر حسین نے جب نیزے پر چڑھ کر پڑھا قرآن تو یزیدی سوچ رہا تھا کہ کٹا کیا ہے۔ وہ حسین جو آخری سانس تک اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑا، ہم آج اسی حسین کے ماننے والے ہیں۔ ہم سے قرآن پڑھا نہیں جاتا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ قرآن کھول کر دیکھا جائے، ہمارے پاس وقت نہیں جو قرآن کو سینوں سے لگایا جائے، ہمارے پاس وقت نہیں جو ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھا سکیں، ہمارے پاس وقت نہیں کہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں سے محبت کی جا سکے۔ ہم حسینی ہیں۔ ارے میرے یار، یہ کب تک غداری اور دوغلا پن چلے گا؟ کب تک حسین کے نام پر شراب پیتے رہیں گے؟ کب تک حسین کے نام پر نماز چھوڑتے رہیں گے؟ کب تک حسین کے نام پر محرم میں ڈھول اور تماشا بجا کر، شراب پی کر، نمازیں چھوڑ کر، بے حیائی بن کر، بے پردگی کے ساتھ ہم زندگی گزارتے رہیں گے؟ اگر واقعیتاً اگر آپ حسینی ہیں تو یاد رکھیے نماز آپ سے نہیں چھوٹنی چاہیے۔ واقعیتاً اگر آپ حسینی ہیں تو یاد رکھیے آپ سے قرآن نہیں چھوٹنی چاہیے۔ واقعیتاً اگر آپ حسینی ہیں تو یاد رکھیے آپ کے ہاتھوں میں کبھی زندگی میں شراب نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ واقعیتاً حسینی ہیں تو آپ سے کبھی وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ واقعیتاً حسینی ہیں تو دشمنوں کے سامنے حق اور بولنے کی جرت ہونی چاہیے۔ اگر واقعیتاً آپ حسینی ہیں
تو آپ کا آخری سانس تک ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے، تب جا کر آپ سینہ ٹھوک کر کہہ سکتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ تو فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا کہ کربلا کے میدان میں ڈھول کون بجایا تھا اور خوشیاں کون منایا تھا۔ اگر آج ہم حسینی ہیں تو کربلا کے میدان پر ڈھول بجانے والے یزیدی کے ساتھ نہیں، بلکہ ان لاشوں پر فخر کے طور پر ہم خوشیاں منائیں کہ یہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے اہل بیت نے اسی محرم کے 10ویں تاریخ کو جو ہے شہدا ہوئے اور شہید ہوئے۔ تو فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا۔